سورہ نور آیت نمبر 27۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، جب کسی گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں۔ اجازت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اطلاع ہو اور گھر کے ماحول کو ویسے نہ دیکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی میں تیری آنکھ میں پھوڑ دیتا، تیری آنکھ نکال دیتا۔ تو اجازت اور پردے کا مسئلہ تو یہی ہے کہ اندر نہ دیکھے، تو دیکھ رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی جائے نا دروازے پر، تو دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہو، دروازہ کھٹکائے سائڈ پہ کھڑا۔ آپ علیہ السلام کا معمول مبارک بھی یہی تھا۔ کیا خیال ہے ویسے اگر آپ علیہ السلام بغیر اطلاع کے چلے جاتے، کبھی کسی صحابی نے محسوس کرنا تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی ہے کہ ایسا ہو۔ اگر ان اصولوں پہ عمل کر لیا جائے تو سکون ہی سکون رہے گا، پردے کا مسئلہ بھی حل ہوگا، روابط نہ ہوں گے، نہ دیکھیں گے، نہ ہی کوئی مسئلہ آگے بڑھے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خطاب ہے ایمان والوں سے، کافروں سے تو خطاب ہی نہیں۔ ایمان والے متوجہ ہو جائیں۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ داخل ہو گھر میں غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، حتی تستأنسوا، حتیٰ کہ تم اجازت لے لو، اطلاع ہو جائے، وتسلموا علی اہلہا، اور سلام کرو وہاں والوں پر۔ سلام کا تو گھروں میں رواج ہی ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کہ گھر جائے اگر بیوی بیٹھی ہے تو کہے السلام علیکم، نہیں، یہ ختم ہو۔ بچے موجود ہیں، کہے السلام علیکم، کوئی نہ کوئی اور جملہ تو کہہ دے گا۔ عطاء المحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہے تھے، فرمایا کہ یہ تو خیر ٹھیک ہے، جیسے داخل ہوتے ہیں وہ چابی ہاتھ میں اس کو گھما رہے ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہی کہتے ہیں منع کی حال ہے، منع دی ماں تیرا کی حال ہے، فلاں کی، اور جملے کہہ دیں کہ سلام نہیں کریں، جس پر اجر ہے اور بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ یہ معمول ختم ہو گیا۔ بعض گھروں میں یہ تو ہے کہ کبھی کبھی ہاتھ ملا لیتے ہیں، سلام پھر بھی نہیں کرتے۔ تو خالی ہاتھ ملانے کا نام سلام نہیں ہے۔ جب بھی ہاتھ ملائے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کیا وقت لگا، 30 نیکیاں مل گئی. کوئی اس طرف آیت؟ ذالکم خیر لکم، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اجر بھی ہے، پردے کا لحاظ بھی ہے. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. نصیحت حاصل کرنی چاہیے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی ایک کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو نہ داخل ہو، حتیٰ کہ اجازت دی جائے تم کو. جس کو ملنے کے لیے گئے وہ گھر پر نہیں ہے، تو اب گھر میں بیٹھ کے کیا کرے گا؟ ہاں کبھی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ ملنے والا دور سے آیا، پھر آنا مشکل ہے، اندر تو پردے والے لوگ ہیں، کیسے جائے؟ وہ بیٹھک کھول دیتے ہیں، اجازت دے دیتے ہیں، پھر بیٹھ جائے، پھر انتظار کرے کہ اس کو ملنا ہے، پھر بیٹھ جانا چاہیے ان کی اجازت سے. اجازت نہ دیں نہ ہو. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر کہا جائے تم کو کہ لوٹ جاؤ، فارجعوا، تو لوٹ جاؤ. آنے والا وہ تو اپنی سہولت دیکھ کے آیا، آگے والے کی سہولت نہیں دیکھی کہ اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے. آیا، واہ جی واہ، میں ملنے کے لیے آیا تھا، وہ ایسا بد اخلاق ہے، وہ تو ملتا ہی نہیں. یہ کیسا پیر ہے، یہ کیسا بزرگ ہے؟ حالانکہ ہم ملنے کے لیے آئے. یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ساری رات اللہ اللہ کرتا رہا، ابھی بڑی مشکل سے کیلولا کے لیے لیٹا ہوگا، کہتے واہ جی یہ تو بڑا بد اخلاق ہے، میں آیا تھا وہ ملا ہی نہیں. یا تو یہ ہے کہ یہ ٹائم لے کے آیا تھا کہ اس وقت سے اس وقت تک میں آ جاؤں گا، پھر تو وہ انتظار کرے. اپنی سہولت تو دیکھی، اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ کس حالت میں، اس کے آرام کا وقت ہے، بیمار ہے، کیا کیفیت ہے. توبہ جی وہ بھی فلاں بھی بد اخلاق ہے، اس کے ساتھ آگے پیچھے ملنے اٹھنے والے خدام بھی نالائق ہیں، ملاقات ہی نہیں کرنے دیتے. وہ ادھر موت کی کشمکش میں ہے، منع کر دیا گیا خبردار ملاقات نہ ہو، مضر ہے. یہ کہتا ہے بڑے بد اخلاق، بڑے نالائق ہیں جی. پھر اتنا لمبا سفر کر کے گیا تو دور سے کہا کہ حضرت جی کی زیارت کر لو، واپس چلے جاؤ. میں کوئی زیارت کرنے کے لیے گیا تھا؟ نہیں. یعنی اصولوں اور اخلاقیات پر تو آنے کو تیار ہی نہیں، اپنے مزاج پھیڑے. اگر اصولوں پہ عمل کر لیا جائے تو بڑا پرسکون ماحول ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ، اگر تمہیں کہا جائے نا کہ لوٹ جاؤ، فارجعوا، پھر لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے، تمہارے لیے ہی بہتری ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضرت جی اگر آپ کو اطلاع دی جائے کہ آپ کے پاس زندگی کا ایک دن ہے تو کون سا عمل آپ زیادہ کریں گے؟ تو وہ فرمانے لگے بچہ 50 سال سے میری ترتیب ایسی ہے کہ 1 منٹ خالی نہیں. اب جس کا نظام الاوقات اس طرح کا ہے، دیکھیں جن لوگوں کو خیال ہوتا ہے، احساس کرتے ہیں. حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العراب والا. جو اتنا با کمال آدمی تھے کہ شاید کوئی رات خالی گئی ہو کہ حضور کی زیارت نہ ہوئی.
تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے تو لکھا ہوا تھا کہ اس وقت ملاقات ہوگی، اس وقت ملاقات نہیں ہو سکے گی. یہ ترتیب ساری لکھی ہوئی تھی. حضرت نے کوئی اطلاع نہ کی، ایک طرف مسجد میں لیٹ گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بتا دیا، پتہ چل گیا. حضرت تشریف لے آئے اور آ کر فرمایا، عرض کیا بھائی آپ اطلاع دے دیں مجھے. انہوں نے کہا حضرت جی یہ اصول لکھے ہوئے تھے. میں نے کہا ان اصولوں پہ عمل ہو جائے. فرمایا اصول تو لکھے ہوئے ہیں، یہ عوام کے لیے. آپ تو میرے سرتاج ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ اطلاع کرتے میں ضرور آ جاتا. معنی یہ ہے کہ اصول کا لحاظ کیسے کیے، اس سے عظمت بڑھتی. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کراچی. دارالعلوم میں تشریف لے گئے، مغرب کی نماز پڑھی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی آپ ادھر تشریف رکھیں گے، آپ کا کھانا تیار کرواتے ہیں. انہوں نے بتایا میرا کھانا فلاں کے پاس. حضرت نے فرمایا بھائی اگر اس کے پاس جانا ہے تو ٹائم تو بالکل پورا سرا ہے، پہنچیں گے 1.25 گھنٹہ آپ کو لگے گا. ان کو زحمت ہوگی. دل تو چاہتا تھا کہ ہم اکٹھے بیٹھتے، بھائی ہیں، پیر بھائی بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ ادھر جائیں گے ان کو تکلیف ہوگی، آپ ٹائم پہ جائیں. اب اگر کہا جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ وقت پہ چلے جائیں، واہ جی واہ میری تو توہین کر دی، میری تو توہین کر دی. تشریف لے آئے مدرسے کے گیٹ تک، ہدیہ پیش کیا کہ حضرت جی چاہتا تھا کہ ہم دونوں بھائی کھانا اکٹھے کھاتے، لیکن آپ ادھر وقت پہ پہنچیں گے، یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کریں. تشریف لے. اصولوں پہ عمل کرنے والے زندگی کے بہت معیار پر چلے جاتے، وقت ضائع نہیں ہوتا. حضرت مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی مدنظ اللہ کی مجلس میں بیٹھے تھے. عرض کیا حضرت جی کو نصیحت فرمائیں. فرمانے لگے علماء کرام ایمان کے بعد سب سے زیادہ قیمتی چیز میرے نزدیک وقت کی قدر کرنا ہے. کتنا اوقات بیٹھے بیٹھے برباد کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتا گپ شپ میں. جو اوقات کا لحاظ کرتے ہیں وہ کیا سے کیا کچھ کر جاتے ہیں. اگر کہا جائے تم کو ارجعو لوٹ جاؤ، فرجعو تو لوٹ جایا کرو. ہو ازکا لکم یہ تمہارے لیے بہتری ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے. اللہ کو تو پتہ ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور فہم نصیب فرما دے.